اکثر سنا ہوگا کہ کچھ ملاقاتیں صرف ملاقاتیں نہیں ہوتی، وہ تو پوری پوری قسمتیں بدل دیتی ہیں، صرف دو لوگوں کی نہیں بلکہ پوری قوموں کی۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسی ہی ایک پہلی ملاقات کی، ارطغرل غازی اور حلیمہ سلطان کی۔ جی ہاں، یہ پہلی ملاقات صرف ایک اتفاق نہیں بلکہ تقدیر کا لکھا ہوا فیصلہ تھی۔ ذرا سوچیے اس جملے پر، اس ایک لائن میں پوری کہانی کا نچوڑ ہے، ایک ایسا لمحہ جس نے واقعی تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو چلیے اس تاریخی لمحے کو سمجھنے کے لیے سیدھا اس منظر میں چلتے ہیں جہاں سے یہ سب شروع ہوا۔ ہمارا پہلا حصہ ہے جنگل میں ایک آواز۔ تصور کیجئے ایک بہت ہی گہرا اور وسیع و عریض جنگل، اتنا گھنا کہ دن میں بھی سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے کے لیے جد و جہد کرنی پڑ رہی تھی، اور ہر طرف ایک عجیب سی پر اسرار خاموشی۔ اس ماحول میں تیز ہوائیں چل رہی تھیں، جیسے پتوں سے سرگوشیاں کر رہی ہوں، اور ہر طرف ایک گہری بھاری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جانتے، یہ وہ خاموشی تھی جو اکثر کسی آنے والے طوفان کا پتہ دیتی ہے۔ اور اسی سناٹے کے بیچ ارطغرل اپنے بہادر ساتھیوں کے ساتھ شکار پر نکلے ہوئے تھے۔ وہ اپنے کام میں پوری طرح مگن تھے، اس بات سے بالکل بے خبر کہ قسمت ان کے لیے آگے کیا جال بن رہی ہے۔ اور پھر اچانک اس گہری خاموشی کو ایک چیخ نے توڑ دیا، مدد کے لیے ایک پکار جو فوراً ارطغرل کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہ تھا کہانی کا وہ موڑ جہاں سے سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اچھا، وہ آواز ارطغرل کو جس صورتحال کی طرف لے جا رہی تھی نا، وہ اصل میں ہمت اور بہادری کا ایک سخت امتحان تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ خصوصیات کس طرح ان دونوں کرداروں کی شخصیت کی بنیاد ہیں۔ یہاں پر نا دو بالکل الگ لیکن ایک دوسرے سے جڑی ہوئی صورتحال ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف ہے حلیمہ سلطان، دشمنوں کے قبضے میں، لیکن ان کے چہرے پر خوف کا نشان تک نہیں، صرف ہمت ہے اور صبر ہے۔ اور پھر دوسری طرف ہے ارطغرل غازی، جنہوں نے جیسے ہی مدد کی آواز سنی ایک پل بھی نہیں سوچا اور فوراً اس طرف چل دیے۔ مطلب ایک طرف صبر تھا، دوسری طرف فوری عمل، لیکن دونوں کی منزل ایک ہی تھی۔ اب کہانی اس لمحے میں داخل ہوتی ہے جہاں سب کچھ بدل جاتا ہے، ایک ایسا لمحہ جہاں وقت آپ کہہ سکتے ہیں بالکل تھم سا جاتا ہے۔ ارطغرل اور ان کے ساتھی بجلی کی سی تیزی سے دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ ایک اتنا اچانک اور شدید حملہ تھا کہ دشمنوں کے ہوش ہی اڑ گئے، اور بس ایک زبردست جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ہر طرف تلواروں کی جھنکاریں، گھوڑوں کی تاپیں پوری فضا میں گونج اٹھتی ہیں۔ یہ صرف ایک لڑائی نہیں تھی، یہ بہادری اور طاقت کا ایک بے مثال مظاہرہ تھا۔ اور پھر اپنی لازوال جنگی مہارت سے ارطغرل دشمنوں کو شکست دے دیتا ہے۔ میدان جنگ میں خاموشی چھا جاتی ہے اور جیت کا اعلان ہوتا ہے۔ جنگ تو ختم ہو چکی تھی، لیکن اصل کہانی تو اب شروع ہونی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں وقت بالکل رک سا گیا، جب حلیمہ نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ان کی نظریں ارطغرل سے ملیں۔ یہ وہ پہلی نظر تھی جس نے دو الگ تقدیروں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جوڑ دیا۔ اس جنگ کے بعد صرف دشمنوں کا خاتمہ نہیں ہوا بلکہ ایک نئے سفر کی شروعات بھی ہوئی، اور یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر نہیں تھا، یہ دلوں کے ملنے کا ایک جذباتی اور روحانی سفر بھی تھا۔ حلیمہ کے پہلے الفاظ شکر گزاری سے بھرے تھے۔ آپ نے میری جان بچائی، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ ان الفاظ میں نا ایک شہزادی کی نزاکت بھی تھی اور ایک مضبوط عورت کی ہمت بھی۔ اور اس کے جواب میں ارطغرل کے الفاظ ان کے کردار کی پوری عکاسی کرتے ہیں۔ یہ میرا فرض تھا، مظلوم کی مدد کرنا ضروری ہے۔ یہ صرف ایک جواب نہیں تھا، یہ ان کے اصولوں کا، ان کی زندگی کے مقصد کا اعلان تھا۔ ارطغرل کے یہی الفاظ حلیمہ کے دل میں اتر گئے۔ انہوں نے ان کی بہادری کے پیچھے چھپے اس عظیم انسان کو، اس سچے لیڈر کو پہچان لیا تھا۔ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ارطغرل حلیمہ اور ان کے بھائی کو محفوظ جگہ تک لے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور یہی وہ فیصلہ تھا جس نے ان کے راستے ایک کر دیے اور ان کا مشترکہ سفر باقاعدہ طور پر شروع ہو گیا۔ اس سفر کے دوران لفظوں سے زیادہ خاموشی میں باتیں ہونے لگیں۔ ان کے درمیان ایک نیا رشتہ بننے لگا، ایک ایسا رشتہ جس کی بنیاد ارطغرل کی بہادری اور حلیمہ کی سادگی پر تھی۔ یہ وہ تعلق تھا
جو ان کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے جوڑ رہا تھا۔ اور اس طرح اس جنگل میں ہونے والی ایک غیر متوقع ملاقات سے ایک ایسی عظیم محبت کی کہانی شروع ہوئی جو آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔ تو یہ کہانی واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ کیا ہر بڑی کہانی کی شروعات، چاہے وہ محبت کی داستان ہو یا پھر تاریخ بدلنے والا کوئی واقعہ، کیا اس کی بنیاد ایسی ہی ایک غیر متوقع سی ملاقات پر رکھی جاتی ہے؟